اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کبھی بھی تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتاؤ کہ میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے نا۔ اب یہ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن مجید میں ایک رکوع ہے، اس رکوع میں رمضان اور روزوں کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، تو اس رمضان اور روزے کی اہمیت بتاتے بتاتے بیچ میں یہ آیت کیوں ذکر کی جا رہی ہے کہ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو بولو میں قریب ہوں؟ مسئلہ کیا ہے کہ جب انسان دن میں اللہ کی رضا کے لیے کھانے اور پانے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے تو جسم جو ہے نا، انسان کا حیوانی جو جسم ہے یہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر آگے حکم آ رہا ہے کہ رات میں قیام اللیل کرنا ہے، قرآن مجید سننا ہے۔ تو جب رات میں قیام اللیل کر رہا ہوتا ہے، پہلے دن کی نقاہت، کمزوری، کھانے پینے سے دور رہا، اور پھر رات کے اندر کھڑے ہو گئے نماز میں قیام اللیل کرتے ہوئے قرآن سننے کے لیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی روحانی جو کیفیت ہے وہ مضبوط ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ حیوانی جسم کمزور ہو رہا ہے اور روحانی جسم جو ہے نا انسان کا وہ مضبوط ہو رہا ہے۔ تو پھر کہیں نہ کہیں اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ جس کے لیے میں اتنی قربانی دے رہا ہوں، اتنی مشقت اٹھا رہا ہوں، وہ ہستی کون ہے، کہاں ہے، کیا وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے؟ جس کے لیے میں نے یہ قربانی دی اسے پتا بھی ہے، جس کے لیے میں نے یہ مشقت اٹھائی اسے خبر بھی ہے۔ تو یہ سوال پوچھتے تھے صحابہ کرام جب دن میں بھوکے پیاسے رہتے تھے، تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یہ ہستی جس کے لیے، یہ رحمان کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں، وہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیچ میں رمضان کی ہی ذکر ہو رہا ہے، 6 آیات میں رمضان کی بات ہو رہی ہے، تو بیچ میں اس روحانی کیفیت کو ذکر کر دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے اللہ کے رسول جب کبھی تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہو میں بہت قریب ہوں، دور نہ سمجھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں جانتا ہی نہیں ہے، تم نے کتنی اللہ کے راہ میں قربانی دے دی، راتوں کو نیند قربان کر دی، دن کا آرام قربان کر دیا، دن میں بھوکے پیاسے رہ کر گزارا کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دنیا میں بھی ہم اگر کسی شخص کے لیے کوئی دوڑ بھاگ کر رہے ہوتے ہیں، کسی لمبی لمبی لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو جس شخص کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، دل میں خواہش آتی ہے کہ اس شخص کو پتا ہے کہ نہیں جس کے لیے میں نے یہ ساری آج کا دن قربان کیا ہے، لمبی لمبی لائنیں لگا کر کچھ کر کے آیا ہوں، جس کے لیے قربانی دی اگر پتا چل جائے نا، اس کو معلوم ہے، تو اندر سے خوشی ملتی ہے کہ ہاں میں نے جس کے لیے یہ سب کچھ کام کیا تھا نا اس کو پتا چل گیا بس۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جس کے لیے تم قربانی دے رہے ہو، دنیا جہان کو خبر ہو یا نہ ہو، اس ایک ہستی کو معلوم ہے، فَإِنِّي قریب، وہ تو جانتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک واحد موقع تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بول سکتے تھے کہ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، تو ان سے کہہ دو کہ رحمان عرش پر ہے نا۔ اس کے جواب میں یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، لیکن یہاں جب بتایا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بہت قریب ہوں۔ کیوں کہا گیا یہ بات؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے اعتبار سے کسی قسم کی بھی کوئی تمثیل بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس قسم کی تحویل کرنے کے لیے سمجھ لیجئے 440 وولٹ کے تار کو پکڑنا ہے، اس کے اندر کوئی تعویل ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل بس اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو ہم نے منوان ویسے ہی مان لینا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کو لائے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے جسمانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے نا۔ ہم اپنے اس مختصر سے دماغ کے ساتھ، اس محدود علم کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی پریڈکشن کرنا شروع کر دیں گے؟ یہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں جو جہمیہ ہیں اور جو مجسمہ ہیں۔ یہ دو ایک گروپ ہے اور دونوں ہی بہت ایکسٹریم پر جا کر بات کرتے ہیں۔ جہمیہ کا عقیدہ بالکل ایک ایکسٹریم پر آگے چلا جاتا ہے اور مجسمہ کا عقیدہ بہت ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کا رد کرتے ہوئے اس آیت کو اسی طریقے سے سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. لیکن یہاں پر کیوں کہا جا رہا ہے، اس کی روحانی کیفیت کو سمجھانا چاہوں گی. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. اور صرف پکار کو سنتا نہیں ہوں، اجیبو، جواب دیتا ہوں. جواب تو مکمل ہوتا ہے نا. مطلب میں نے کسی کو اگر مثال کے طور پر یہ بتایا کہ میرے سر میں درد ہے، تو جواب تو تبھی ہوگا نا جب مجھے اس سر درد کی دوائی مل جائے، اس سر درد میں شفا آ جائے. یہ ہے جواب اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. بس ایک دفعہ بھی اگر پکار لیا نا تو اللہ تعالیٰ نے سن لیا. اب یہ رمضان میں روزے رکھنے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دن میں روزہ رکھنے والوں، رات کو قیام اللیل کرنے والوں، اپنے دل کو تنگ نہ کرنا، نا امید نہ ہو جانا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تم نے کتنی نکاحت کا دور گزارا ہے، کتنی کمزوری سے گزر رہے ہو، کس حد تک پریشانی تم نے جھیلی ہے. نا امید نہ ہو جانا. جس کے لیے قربانی دے رہے ہو وہ خوب جاننے والا ہے، وہ خوب سننے والا ہے، وہ ہے تمہاری اس قربانی کا جواب دینے والا. لیکن آگے ایک شرط لگائیے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکاریں. وہ مجھے پکارے تو صحیح، وہ مجھ سے مانگے تو، وہ مجھے راضی کرنے کی کوشش تو کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں چاہیے کہ مجھے پکاریں. اور دیکھیں کتنی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا حاکم، اتنا بڑا بادشاہ، پوری کائنات کا مالک، اور یہ مجھ جیسے حقیر سی انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتنی نرمی سے بات کر رہا ہے. بھئی مجھے پکارو تو صحیح. مطلب آج کے ٹائم میں دیکھا جائے تو یہ شہباز شریف ہم سے کہے بھئی مجھے کال تو کرو، پھر دیکھو میں کیسے تمہاری کال کا جواب دیتا ہوں، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور ہم اہمیت ہی نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے پکارو تو صحیح میرے بندوں. فَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے کر آؤ. لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ تمہیں رشد و ہدایت کا راستہ نظر آ جائے. یہ راستہ نظر آنا اس دنیا تک کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. اگر اس دنیا ہی میں انسان نے رشد و ہدایت کا راستہ پا لیا تو وہ آخرت کی منازل آسان ہو جائیں گی، آخرت کی منزلیں جو ہے وہ کامیابی والی ہو جائیں گی. اور یہ ساری بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی محبت کا کلائمیکس کا اظہار کرتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ابھی روح اور جسم کا رشتہ جڑا ہوا ہے، ابھی اللہ کو پکار لو، ابھی اللہ پر ایمان لے آؤ، ابھی آخرت کا یقین کر لو، ابھی روزے رکھ کر اللہ کو راضی کر لو، ابھی قیام اللیل کر کے اللہ کو منا لو. اللہ کو پکارو تو صحیح. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی